نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ کیسے ہیں احباب؟ آپ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا طریقہ تو پہچان ہی چکے ہیں، آپ نے غور و فکر کیا ہوگا، کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو کچھ سمجھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ 10% بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو سمجھیں اور مان لیں کہ آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ تو آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ تعداد حروف کے اعتبار سے جب کلمہ کی تقسیم کرتے ہیں تو اس کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، اور 6 کو ہی ان اقسام کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمہ کی 6 اقسام سبق نمبر 4 میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہم نے پیچھے کہا تھا فا عین اور 1 لام، فا عین اور 2 لام، فا عین اور 3 لام، یہ حروف اصلیہ ہیں۔ فا عین اور 1 لام ہوگا تو 3 کو کہتے ہیں ثلاثی، 3 حرف والے کو ثلاثی کہتے ہیں۔ فا عین اور 2 لام تو 4 ہو گئے تو اس کو رباعی کہتے ہیں۔ فا عین اور 3 لام اس کو کہتے ہیں خماسی۔ اب آپ نے یہ اور کرنا ہے کہ ثلاثی کی 2 قسمیں، رباعی کی بھی 2 قسمیں، خماسی کی بھی 2 قسمیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں وہی موجود ہوتے ہیں، ایکسٹرا کوئی وہ ساتھ نہیں آنے دیتے، خالص ہوتا ہے، سونا خالص ہوتا ہے، بعض اوقات ملاوٹ بھی ساتھ شامل ہوتی ہے۔ تو جو محض خالص ہوں گے یعنی حروف اصلیہ ہی ہوں گے ان کو کہیں گے مجرد۔ کیا کہیں گے؟ مجرد۔ تو پھر مجرد کی 3 قسمیں ہو جائیں گی، یعنی ثلاثی، رباعی، خماسی کی ایک قسم مجرد بھی ہو جائے گی۔ اور جس کے اندر کوئی حروف اصلیہ کے علاوہ حرف زائد ہوگا اس کو مزید فی کہیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ثلاثی، رباعی، خماسی میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہو گئی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ انہی 6 اقسام کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ تنبیہ کہتے ہیں اگر کلمہ میں حروف اصلیہ 3 ہوں تو اس کلمہ کو ثلاثی، 4 ہوں تو رباعی اور 5 ہوں تو خماسی کہتے ہیں، یہ آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ پھر اگر ان حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی کلمہ میں کوئی حرف بھی زائد ہو، کوئی حرف زائد بھی ہو تو اسے مزید فی، اور اگر نہ ہو تو اسے مجرد کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، ثلاثی مجرد کی طرف وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے نصر بر وزن فعل، اور زید بر وزن فعل، 3 حروف اصلیہ ہیں، کوئی حرف زائد نہیں، تو یہ ثلاثی مجرد ہوا۔ ثلاثی مزید فی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اکرم بر وزن افعل، سراج بر وزن فعال، اکرم میں حمزہ اور سراج میں الف زائد ہے۔ اچھا، اب آپ کبھی رباعی کے چکر میں پڑ جائیں گے یار رباعی اور پھر ثلاثی میں کیا فرق ہے، یہ فرق بھی سمجھ آ جائے گا، ٹینشن نہیں لینی آپ نے۔ نمبر 3 رباعی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے زلزلہ بر وزن فعل، اور اس کے بعد ہے جردکن، تو روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، بر وزن فعل۔ اب آپ کو خود ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ 4 حروف اصلیہ ہیں، اور 4 حروف اصلیہ کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آ گیا رباعی مزید فی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تزندقہ بر وزن تفعل۔ اب آپ کو خود سمجھ آ گئی ہوگی فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں کون کون ہے؟ تا زائد ہے۔ سمسار بر وزن فعلال، فا کے مقابلے میں سین آ گیا، عین کے مقابلے میں میم آ گیا، پھر لام کلمہ کے مقابلے میں سین آ گیا، پھر لام کلمہ کے مقابلے میں را آ گیا، تو زائد کون سا ہوا؟ الف، زیادہ وہی حروف زائد میں سے۔ خماسی مجرد وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جہ مارش بر وزن فعل علیل، اور خماسی مزید فی
وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے خندریس پر وزن فعللیل، تو اس میں یا زائد ہے۔ اب پھر انہوں نے فائدے میں ایک چیز بتائی، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ خماسی مجرد اور مزید فی صرف اسماء ہوتے ہیں، افعال نہیں، افعال صرف ثلاثی اور رباعی ہوتے ہیں۔ تنبیہ میں ایک بات بڑی زبردست بتا رہے ہیں، اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مجرد ہو تو اس سے مشتق ہونے والے تمام افعال و اسماء بھی مجرد ہی کہلائیں گے، اگرچہ ان میں زائد حرف بھی آ رہے ہوں، اور اگر مزید فی ہو تو وہ مزید فی کہلائیں گے۔ اب مثال دی ہے نا، جیسے داربہ ثلاثی مجرد، داربہ ثلاثی مجرد ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، داربہ ثلاثی مجرد ہے۔ اب یضرب اس سے بن گیا تو یضرب 4 حرف ہو گئے، داربن، ٹھیک ہے، یہ بھی 4 حرف ہو گئے، لیکن یہ ثلاثی مجرد ہی رہے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ جس سے بنا ہے، جو اس کی واضح کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اسی سے آگے نسل چلنی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ دہراجہ چونکہ رباعی مجرد ہے، اس لیے یدہرجو، مدہرجن، مدہرجن، یہ سارے کے سارے رباعی مجرد ہی کہلائیں۔ اسی طرح آپ باقی کو اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور صفحہ نمبر 9 پہ مثال مشق دی ہے اور سوالات ہیں۔ ثلاثی، رباعی اور خماسی کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ 6 اقسام کسے کہتے ہیں، 6 اقسام میں سے ہر ایک کی تعریف مع امثلہ بیان کریں، سن چکے ہیں آپ۔ کیا افعال بھی خماسی ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے جی، سمپل سی بات۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم سیکھیں اس پر، اور ہم سب کے حال پر کرم فرمائے۔